پاک امریکہ تعلقات نئے دور میں داخل۔ امریکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ عالمی میڈیا بھی پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا معترف۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے لکھا، پاکستان اور ٹرمپ حکومت کی بڑھتی قربت نے بھارت کی تشویش بڑھا دی۔ وائٹ ہاؤس میں پاکستان کی پذیرائی پر ہندوستان ناراض، بدلتی صورتحال میں سخت دھچکا لگا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ کے 2 دوروں پر سب حیران ہیں۔ فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کے ساتھ کھانا کھایا، وائٹ ہاؤس سے براہ راست رابطوں سے پاکستان ترجیح قرار۔ فیلڈ مارشل نے بیجنگ اور ایران سے بھی تعلقات مضبوط کیے۔ اخبار نے کرپٹو ڈپلومیسی کو بھی پاکستان کی کامیابی کی بڑی وجہ قرار دیا۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ماہر ماروین وائنبام کہتے ہیں، پاکستان ایک نایاب ملک ہے جو متعدد عالمی طاقتوں کے ساتھ متوازن تعلقات رکھتا ہے۔ کاش پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل جیسا جمہوری لیڈر بھی ہوتا۔ پہلے کوئی لیڈر تھا، آج ہے، نہ ہی آگے کوئی نظر آ رہا ہے۔ فیصل بوڈا کا ایکس پر پیغام لکھا، جیسا کہا تھا فیلڈ مارشل کی عالمی کامیابیاں جاری ہیں۔ بھارت کی ہار، ٹیرف میں شرمندگی فیلڈ مارشل کا ایک اور بین الاقوامی مارکا ہے۔ BLA مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینے کا مطلب بھارت ہی دہشت گرد ہے۔ فیلڈ مارشل نے بین الاقوامی طور پر قابلیت ثابت کر دی، اب دیکھیں اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی، بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب۔ کل عدم BLA مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر ہے۔ حالیہ امریکی فیصلہ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، بھارت نے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے فتنہ ہندوستان کو مالی امداد دی۔ مودی اجیت دوول نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان سے روابط کا برملا اعتراف کیا۔ امریکہ نے کل عدم BLA اور اس کے ذیلی گروپ مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، BLA کے خلاف اقدام امیگریشن اور نیشنلٹی ایکٹ کے تحت کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، امریکی صدر اور انتظامیہ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر اہم کامیابی، ازلی دشمن کی ایک اور شکست ہے۔ امریکی اقدام سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا یوب کے علاقے سمباسا میں آپریشن، مزید 3 بھارتی اسپانسرڈ خوارج مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے 7 اگست سے جاری آپریشنز میں ہلاک خوارج کی تعداد 50 ہو گئی۔ دن اندازی کی کوشش ناکام بنانے کے دوران 47 خوارج مارے گئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بھارت کو ہرانے کے بعد نیا پاکستان وجود میں آ چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوجوانوں کی تقریب سے خطاب، کہا، پاک فوج کے جوانوں کی کاری ضرب دشمن ہمیشہ یاد رکھے گا۔ 10 مئی کو بھارت کا غرور غرق کر دیا، دشمن ہمیں پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ بھارت پاکستان کے حصے کی ایک بوند بھی نہیں چھین سکتا۔ کوئی حرکت کی تو ایسا سبق سکھائیں گے کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہونہار نوجوانوں کو میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ بھارت پر سب سے زیادہ ٹیرف لگانے کے لیے امریکہ کا شکریہ۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، پاکستان نے بھارت کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ اب تک اس کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے۔ پاک بھارت جنگ میں کلعدم BLA مجید بریگیڈ نے کھل کر مودی کی حمایت کی۔ امریکہ کا BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ حیدرآباد میں پارک کی افتتاحی تقریب کے موقع پر گفتگو میں کہا، 9 مئی کو ایک سیاسی جماعت اور سیاستدان اپنے دائرے سے باہر نکلے، اداروں پر حملہ کیا۔ ایک سیاسی جماعت کے حملے کے نقصانات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ بھارت بین الاقوامی ثالثی عدالت میں پانی کا مقدمہ ہار گیا۔ فیصلے میں کہا گیا، بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑ دے۔ فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے تاریخی موقف کی توثیق ہے۔
پاکستان بھارت سے فیصلے پر عمل کی توقع رکھتا ہے۔ دریائے خنزاب پھر بکھر گیا۔ گلمت اور گجال میں آبی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ پہاڑوں سے آتے پانی اور پتھر راستے میں آئے، درخت کھمبے بہا لے گئے۔ گلمت میں مسجد اور ریسٹورنٹ بھی آبی ریلے کی نظر ہو گئے۔ سیلاب کے ساتھ آئے پتھروں نے پل کو نقصان پہنچایا۔ قریب کام کرتے 50 مزدور بال بال بچے۔ شگر میں زرعی اراضی اور درخت ریلوں میں بہہ گئے۔ شارع ریشم لینڈ سلائیڈنگ کے باعث حمزہ کے مقام پر بند، درجنوں مسافر پھنس گئے۔ پنجاب میں بھی دریاؤں میں طغیانی، نالا ڈیک میں طغیانی، چہور برج کے 2 پلر دھس گئے۔ نارووال اور سیالکوٹ کا راستہ بند، متاثرہ پل کی مرمت کے لیے ہنگامی اقدامات جاری۔ پنجاب میں مونسون بارش کا نیا سلسلہ کل سے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے فلڈ وارننگ جاری کر دی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین این ڈی ایم اے کی ملاقات، ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی خطرے سے 2-4 علاقوں میں پیشگی آگہی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسپیکر ایاز صادق کی تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت، کہا جرگہ سمجھ نہیں آتا، اصل جرگہ پارلیمنٹ ہے، یہاں بیٹھ کر بات کریں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو بات چیت کا کہا، میں سہولت دینے کو تیار ہوں، دونوں جانب سے منتخب ارکان پر مشتمل کمیٹی بنا دیتا ہوں، حکومت سے مطالبے منوائیں، واک آؤٹ نہ کریں۔ اسپیکر کی آفر کے باوجود تحریک انصاف کے ارکان کا اجلاس سے واک آؤٹ، پارلیمنٹ کی گیٹ نمبر 1 پر احتجاج کیا۔ پی پی رکن عبدالقادر پٹیل نے پی ٹی آئی سے معافی کا مطالبہ کر دیا، کہا یہ اپنے ہر جملے سے پہلے غلطی تسلیم کریں، اس سے پہلے ان کا کوئی مطالبہ نہ مانا جائے۔ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، ہم نے کوشش کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، نااہلی کا سیزن اب ختم ہونا چاہیے، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں، ہم 180 سیٹیں جیت چکے تھے، 90 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی گئے، اب 76 سیٹیں رہ گئی ہیں، سب سے درخواست کروں گا اب ہوش کے ناخن لیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری روک دی۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست، پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس، 15 اگست تک جواب طلب۔ مسائل کا حل صرف بات چیت اور قانونی عمل میں ہے، سیاسی تنازعات عدالتوں کے ذریعے ہی حل ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا سزا معطل یا ختم ہونے تک نااہلی برقرار رہتی ہے، 9 مئی کے واقعات سب نے دیکھے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا پی ٹی آئی دور میں بھی پیپلز پارٹی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، آصف علی زرداری 12 سال جیل میں رہے، ہم نے کبھی کسی چھاونی پر حملہ نہیں کیا۔ شہری رحمان کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج، شور شرابہ، ہلڑ بازی، ارکان چیئرمین سینٹ کے ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کیا ضمانت کیس میں حتمی آبزرویشن کی جا سکتی ہے؟ فریقین کے وکلاء قانونی سوالات پر معاونت کریں، سپریم کورٹ کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو، وکلاء آئندہ سماعت تک لیگل ایشوز پر تیاری کر لیں۔ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کا اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا معائنہ، 4 رکنی میڈیکل ٹیم طبی معائنے کے بعد جیل سے واپس روانہ۔ ایف بی آر کا 50% ریونیو ریاستی ملکیتی اداروں پر ضائع ہو رہا ہے، ادارے نجی شعبے کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اچھا فارمولا بنایا، بار بار کہتے ہیں نجی شعبہ ہی معیشت کو لیڈ کرے گا۔ وزیر خزانہ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات، اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹیکس سے متعلق مقدمات کی درجہ بندی پر اقدامات کے بارے میں بتایا۔ چیف جسٹس نے کہا متبادل تنازعات کے حل کا نظام ٹیکس سے متعلق تنازعات کے بروقت حل کے لیے متعارف کروایا گیا۔ وفاقی وزیر نے عدلیہ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سراہا اور حکومت کے مسلسل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
بنگال میں کس بیوروکریٹ نے جائیدادیں خریدی ہیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت داخلہ سے متعلق افسران کی فہرست طلب کر لی۔ کس گریڈ کے کتنے افسران کو حج پر بھیجا گیا؟ پی اے سی نے ریکارڈ طلب کر لیا۔ کوئی ہمیں نہ سکھائے کہ بدماشی کیسے کی جاتی ہے، ہم خود ٹھیک ہوئے، کسی نے ٹھیک نہیں کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں 16 ویلر کا 2 ویلر سے مقابلہ ہے، خونی ڈمپر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ لسانیت کی بات نہیں، کوئی تو ایس او پیز بنائیں، ڈمپر ایسوسی ایشن والے بیٹھ کر بات کریں۔ جان لیوا حادثات روکنے کے لیے ہمیں مل کر قانون سازی کرنا ہوگی۔ کامران ٹیسوری کی ٹریفک حادثے میں جاں بحق بہن بھائی کے ورثاء سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا۔ چین سے 100 الیکٹرک بسیں پنجاب پہنچنے والی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بسیں نزلہ کے لیے ہیں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا فقدان ہے۔ میاوالی، اوکاڑا، ننکانہ صاحب، مظفر گڑھ، ریہاڑی، پاکپتن اور ڈی جی خان میں یہ بسیں چلائی جائیں گی۔ بس سروس کا کرایہ صرف 20 روپے مقرر کیا جائے گا۔ بسیں معذور افراد کے لیے موزوں ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اقلیتی عبادت گاہوں کو غیر قانونی قبضے سے واگزار کرانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وفاقی وزیر سردار یوسف سے ملاقات میں گفتگو۔ وزارت مذہبی امور کی اقلیتی برادری کے حقوق کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ صدر زرداری سے مراکش کے سفیر محمد کارمون کی بھی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان مراکش کے ساتھ معاشی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی رک نہ سکی، صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 89 فلسطینی شہید۔ امدادی مراکز پر 31 افراد گولیوں کا نشانہ بن گئے، 2 بچوں سمیت 5 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید ہونے والوں کی تعداد 227 ہو گئی، 103 بچے شامل۔ صحافیوں کی شہادت پر مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا احتجاج۔ 27 ملکوں کا اسرائیل سے غزہ میں انسانی امداد کی فوری اجازت کا مطالبہ۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان اور یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا قحط ہماری آنکھوں کے سامنے پھیل رہا ہے، بھوک کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ فلسطینی بچوں کو بچائیں، دیر نہ ہو جائے۔ معروف امریکی پاپ گلوکارہ میڈونا نے کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا سے غزہ کا دورہ کرنے کی اپیل کر دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا ایک ماں کی حیثیت سے وہ غزہ کی صورتحال برداشت نہیں کر سکتی، چاہے بچے کسی کے بھی ہوں، آپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ انسانی ہمدردی کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے جائیں تاکہ ان معصوم بچوں کو بچایا جا سکے۔ غزہ ضرور جائیں، کہیں آپ کے وہاں پہنچنے میں بہت دیر نہ ہو جائے۔ غزہ میں صحافیوں کا قتل، کراچی یونین آف جرنلسٹ کا پریس کلب پر مظاہرہ، صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت، اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی، عالمی طاقتوں سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔ غزہ میں الجزیرہ کے رپورٹر انس الشریف کو 4 ساتھیوں سمیت ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل نے 269 فلسطینی صحافیوں کو شہید کیا۔ سوئی سدرن کا 14 اگست کو 14 گھنٹے گیس لوڈ شیڈنگ کا اعلان۔ کراچی واٹر بورڈ کی درخواست پر ہارون آباد سائٹ ایریا میں گیس پائپ لائن منتقل کی جائے گی۔ گیس کی بندش صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک ہوگی۔ ترجمان سوئی سدرن کے مطابق شیر شاہ سائٹ، جہان آباد، میاں والی کالونی، لاشاری محلہ، میٹروویل، پٹھان کالونی، پرانا گولی مار سمیت دیگر علاقوں میں گیس بند رہے گی۔ گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی اور مارکہ حق تقریبات جاری، شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔ سپر سٹار علی ظفر شرکا کا لہو گرمائیں گے، آج بھی آتش بازی ہوگی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جشن آزادی کے پروگرام، لیزر لائٹ شو کے دل فریب مناظر نے دل موہ لیے۔ جشن کل ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، پاکستان کا جشن ہے۔ اصلی شناختی کارڈ جو ہے ساتھ لے کر آئیں۔ پاکستان کے فلیگ کے علاوہ کوئی اور فلیگ لانے پر پابندی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں جشن آزادی کی تیاریاں، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا شہری انٹری کے لیے اصل شناختی کارڈ ساتھ لائیں،
صرف پاکستان کا جھنڈا لانے کی اجازت ہے، دیگر جھنڈوں پر پابندی ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کے کچھ انکلوژر صرف فیملیز کے لیے مختص ہیں، مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ شٹل سروس ہوگی۔ یوم آزادی مارکہ حق کا جوشیلا ملی نغمہ منہ توڑ جاری۔ ملی نغمے میں وطن کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنے والے جوانوں کو خراج تحسین، بنیاد مرصوص کا ذکر، دشمن کی سازشیں چکنا چور کرنے کا پیغام، دشمن کو واضح انتباہ، اگر دوبارہ کوشش کی تو انجام پہلے سے بھی برا ہوگا۔ آزادی اور آپریشن بنیاد مرصوص میں فتح کا جشن، ARY کا فوج پاکستان اور عوام کو سلام۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے شکریہ پاکستان ملی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کو نمائندگی دی گئی۔ سلام سپاہی، سلام عوام، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ یوم آزادی میں 2 روز باقی، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ کسی نے پرچم تو کسی نے جھنڈیوں سے گھر سجا لیا۔ 14 اگست کے لیے قومی رنگوں میں رنگے ملبوسات کی خریداری۔ آزادی کا جشن جوش و جذبے سے منانے کے لیے قومی پرچم، بیجز اور دیگر اشیاء کے سٹالز پر رش۔ ون ڈے سیریز کے فیصلہ کن مارکے میں قومی بولرز نے ویسٹ انڈین بیٹرز کو باندھ کر رکھ دیا۔ پاکستان کی دعوت پر میزبان ٹیم کا اسکورنگ ریٹ قابو میں، 4 بلے باز بھی پویلین لوٹ چکے۔ لوئس 37، کارٹی 17، ردرفورڈ 15 اور کنگ 5 رنز بنا کر آؤٹ۔ ابرار احمد کی 2، سائم اور نسیم کی 1-1 وکٹ۔ 3 میچ کی ون ڈے سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اے بی کے بعد ڈی بی آ گیا۔ بیبی ڈی ویلیئرز آسٹریلیا میں چھا گیا۔ نوجوان جنوبی افریقی بیٹر بریوس کی کینگروز کے خلاف طوفانی بیٹنگ، دوسرے T20 میں 41 گیندوں پر سنچری داغ دی۔ اننگز میں 12 چوکے، 8 چھکے لگائے، 56 گیندوں پر 125 رنز بنائے۔ ورلڈ گیم سنوکر میں محمد آصف پھر چھا گئے۔ چیمپئن کھلاڑی نے سیمی فائنل میں انٹری دے دی۔ آصف نے کوارٹر فائنل میں برطانوی کیوس زیک کوسٹر کو 2-0 سے ہرایا۔ فائنل میں رسائی کے لیے آصف کا مقابلہ کل میزبان چینی حریف سے ہوگا۔ اور برسوں کی محبت کے بعد منگنی، دنیا فٹ بال کی سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی دوست جارجینا روڈریگز کو انگوٹھی پہنا دی۔ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ انگوٹھی کی قیمت $3 ملین تک ہو سکتی ہے۔ رونالڈو 9 سال قبل جارجینا سے میڈرڈ میں ایک اسٹور پر ملے تھے۔